یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ زندگی میں ڈیفیکلٹ سچویشن کا آنا اٹ از بٹ نیچرل۔ مطالبات، احتجاج، پروٹیسٹ، ڈیمانسٹریشن، اس کے ذریعے کسی قوم کو کبھی دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ کچھ ملے گا تو اپنے آپ کو بدلنے سے، کچھ ملے گا تو اپنے خیالات کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے تھاٹ پروسیس کو بدلنے سے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا طریقہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی خوب نماز پڑھے، تہجد گزار بھی ہو، لیکن اس کے اندر اگر صبر کی صفت نہ ہو تو پھر وہ ادھورا کام کر رہا ہے۔ یعنی دشمنی میں بھی دشمنوں کے ساتھ انصاف کا طریقہ برتنا، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ دراصل تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ قوموں کو چاہیے کہ مسائل کے وقت وہ اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو نہ بدل ڈالے جو اس کے جی میں ہے۔ ایک بہادر انسان بھی اگر حکمت سے خالی ہو وہ دنیا کا ورسٹ کائنڈ آف فیلئر پرسن بن جائے گا۔ کامیابی ان لوگوں کے لیے جو پازیٹیو تھنکر ہو، جو تاریکی میں بھی روشنی کو دیکھ لیں، ناکامی میں بھی کامیابی کو دیکھ لیں۔ حاضرین، میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ان میں سے ہر بات اور ہر پوائنٹ تفصیل طلب ہے، لیکن میں آپ کے سامنے پوائنٹ وائز رکھ دوں گا تاکہ آپ مزید یہاں سے جا کر اس پر غور و فکر کریں اور مطالعہ کریں۔ یہاں وقت کا تقاضا یہی ہے کہ بات مختصر کی جائے۔ دیکھیے، قرآن کے بارے میں ایک روایت اور ایک حدیث اس طرح ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ، یعنی قرآن کے ذریعہ بہتوں کو اٹھاتا ہے، یعنی بلندی عطا کرتا ہے، اور بہتوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کے۔ اس حدیث پر غور کیجیے کہ حدیث رسول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعہ بہت سو کو بلندی عطا کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں سکسیز عطا کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس سے صرف فیلئر ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس تو قرآن کی کاپی بے شمار موجود ہے۔ ابھی لیٹسٹ سروے کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 190 کروڑ سے بھی کراس کر چکی ہے، مطلب بہت کم بھی 190 کروڑ کاپیز مسلمانوں کے گھر میں قرآن کی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں 4تھ گریڈ کی کمیونٹی بن کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کا تو وعدہ ہے کہ قرآن کے ذریعہ لوگوں کو بلندی ملتی ہے۔ اس کی وجہ ہے، ایک چیز ہے قرآن کی کاپی کو اپنے پاس رکھنا، اور دوسری چیز ہے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کا لائن آف ایکشن تیار کرنا۔ اس اعتبار سے سوچ کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہے قرآنک بیسڈ تھنکنگ، یعنی ایک ایسی سوچ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، مبنی بر قرآن فکر، اور دوسری سوچ وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں مبنی بر خواہشات فکر، یعنی ڈیزائر بیسڈ تھنکنگ۔ اب قرآن کی چند آیتوں کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن خود اور اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ کامیابی اس کے لیے ہے، اس قوم کے لیے ہے جو قرآن کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ تیار کرے۔ اب چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان آیتوں کو اپنی انفرادی اور انڈیویجول لائف میں اور قومی اور نیشن لائف میں یوز کریں، اپلائی کریں، تو ہماری انفرادی زندگی بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی، اور ہم آخرت میں بھی انشاءاللہ اعلیٰ کامیابی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے اس دنیا کے بارے میں۔ اس سلسلے میں قرآن میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس دنیا میں پرابلمز، ڈیفیکلٹیز، آبسٹیکلز، مسائل، مشکلات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت اس طرح ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کو ہم آزمائیں گے مختلف طریقے سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زندگی میں ڈیفیکلٹ سچویشن کا آنا اٹ از بٹ نیچرل، یہ نیچرل لا کے مطابق ہوگا۔ اب اصل یہ ہے کہ مسلمان بالخصوص مسائل کے وقت، پرابلمس کے وقت اس کو ریسپانس کیسے کرتے ہیں،
ایک تو یہ کہ خود اسی آیت کے آگے اور پیچھے کی آیتوں کا مطالعہ کیجیے. ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ذریعے استعانت چاہو، یعنی مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس کے آگے جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ مصیبت کے وقت، پرابلمس کے وقت یہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں، تو ان کے لیے ہی شاباشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں. اگر قرآن کی آیتوں میں سیکوینس امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک چیز کا پہلے آنا پھر بعد میں آنا، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی پہلے تلقین دی اور پھر ساتھ میں نماز کی. یعنی مسائل کے وقت ایک آدمی خوب نماز پڑھے، تہجد گزار بھی ہو، لیکن اس کے اندر اگر صبر کی صفت نہ ہو تو پھر وہ ادھورا کام کر رہا ہے. صبر کی صفت نہ ہو تو پھر وہ ادھورا کام کر رہا ہے. مسائل کے وقت صبر کرنا، جم جانا، یہ بہت ہی اہم بات ہے. اب دیکھیں قرآن زندگی میں، دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ایک بات یہ آتی ہے کہ مسائل، پرابلم، تو اس سلسلے میں اب ایک تھیوری وہ ہے جسے ہم کانسپریسی تھیوری کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ جو پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، یہ دراصل دوسری قوموں کی طرف سے ہیں. یہ دراصل دوسری قومیں ہیں جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، کانسپریسی کر رہی ہیں، پلاٹنگ کر رہی ہیں، اور اسی لیے ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. اب دوسری طرف قرآن کی طرف رجوع کیجئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ، پرابلم، مسائل، سازش ہوگی، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو دشمنوں کی سازش تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے بس میں ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے بس میں. ایک طرف صبر اور دوسری طرف تقویٰ. صبر کا مطلب ہے کہ حالات جب سنگین ہو تو آدمی اجلت سے کام نہ لے، حالات کا پوری طرح جائزہ لے، پروز اینڈ کونس کو سمجھے، سب کچھ سمجھ کر پھر یہ دیکھے کہ حالات کے مطابق اقدام، کس قسم کا اقدام اور اسٹیپ درست ہے. ہمیں چپ رہنا درست ہے یا پھر اسٹیپ لینا درست ہے؟ بیٹھ جانا صحیح ہوگا یا پھر چلنا زیادہ صحیح ہوگا؟ چلنا زیادہ صحیح ہوگا کہ یہاں پہ دوڑنا زیادہ صحیح ہوگا؟ یہ ہے حالات کے مطابق صبر کا طریقہ اختیار کرنا. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے لیے سورہ مائدہ کی آیت کا مطالعہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو یہاں کس طرح ڈیفائن کیا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف کا طریقہ نہ کرو. تم انصاف کرو، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ مسائل کے وقت، دشمنی کے وقت کیا ہم قرآن کے اس طریقے پر عمل کرتے ہیں؟ یعنی دشمنی میں بھی دشمنوں کے ساتھ انصاف کا طریقہ برتنا، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو یہ بات ہوئی صبر اور تقویٰ. ایک اور بات، مسائل کے وقت ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ دوسروں کی طرف سے بھیجا ہوا مسئلہ ہے، پرابلم ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی کچھ اور دیکھیں کہ کچھ اور بھی اب ہو سکتا ہے. قرآن ہمیں ایک کلو دیتا ہے، ایک آپشن دیتا ہے، ایک میتھڈ دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ دراصل تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب اتنی صاف اور واضح بات ہونے کے باوجود اگر ہم مسئلے اور پرابلمس کو دوسروں کی طرف سے محض سمجھ کر فریق ثانی ہی کے خلاف ہم اقدام کرنا اپنے لیے درست سمجھے تو پھر قرآن تو اس کی اگینسٹ کیا تھا؟ قرآن کہتا مسئلہ تمہاری طرف سے، جو بھی پرابلم ہے اس کی جڑ میں تم ہو. جس طرح عام زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں، ہر اچھا باپ، ہر اچھا پیرنٹ جب اس کا بچہ مثال کے طور پر کسی کمپٹیشن میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ باپ اس سے یہ نہیں کہتا ہے کہ دیکھو ضرور پڑوس کی وجہ سے تم کمپٹیشن میں فیل ہوئے ہو، تمہارے نمبرات اسی کی وجہ سے کم آئے ہیں، تم اس کو دبا دو، تم اگلے ایگزام میں پاس ہو جاؤ گے. کوئی بھی والد ایسا نہیں کہتا، بلکہ اس کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اصل وجہ ہے کہ کہیں تم لیگ کر رہے ہو، تم اس کو دیکھو کہ کون سی چیز ہے جہاں پہ تم لیگ کر رہے ہو، تم اس کو ٹھیک کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. پھر بچہ اسی راستے پہ چل پڑتا ہے، وہ دوبارہ تیاری کرتا ہے، کمپارٹمنٹل ایگزام دیتا ہے، دوسرے سال کمپٹیشن میں بیٹھتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے والدین اس کو دوسرا رخ دے دیں، وہ کہیں کہ دوسروں کی وجہ سے تم فیل ہوئے ہو، تمہاری کمپٹیشن میں فیلئر کی وجہ یہ دراصل دوسرے لوگ ہیں، گروہ ہے، یا پھر کچھ ایڈمنسٹریشن کے لوگ، اس وجہ سے تم کمپٹیشن میں فیل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ پیچھے سے پیچھے چلے جائیں گے، یعنی ہماری اولاد پیچھے سے پیچھے چلی جائے گی. ہم ایسا نہیں کرتے. یہی اصول قوموں کی زندگی میں ہے کہ قوموں کو چاہیے کہ مسائل کے وقت وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ اپنا انٹروسپیکشن کرے اور دیکھے کہ ہم میں کہاں پرابلم ہے. جو قوم
اپنی اصلاح کر لے، اپنے پرابلم کے وقت اپنے پرابلم کو، اپنے روٹ کاز کو ڈسکور کر لے، اس قوم کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن میں عروج و زوال کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس دنیا میں جو رائز اینڈ فال ہوتا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے۔ ہم سب تو خدا کے ماننے والے ہیں، ہمارا یقین یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارا تو یقین یہاں تک ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا کہتا کن بس فیکن، اللہ کہتا ہو جا تو ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس دنیا کو کریٹ کرنے کے بعد آن لوکر بن کر کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ پوری ہسٹری کو، ہیومن ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے۔ ہی از مینیجنگ ہیومن ہسٹری۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی نگاہ میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے بیچ میں موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ رائز اینڈ فال، کامیابی اور ناکامی، عروج و زوال کا قانون کیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ رعد کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مشہور آیت ہے، میں بس ریمائنڈر کا کام کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت اس طرح لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے نگراں ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ آگے کی آیت تو بڑی مشہور ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو نہ بدل ڈالے جو اس کے جی میں ہے۔ یہاں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جب تک نہ بدل ڈالے جو اس کے جی میں ہے۔ بات یہی نہیں ہے کہ جب تک وہ خود کو نہ بدل ڈالے۔ خود کو بدلنا تو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ظاہری وضاحت کو بدل لیں، کچھ لباس چینج کر دیں، ڈریس چینج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اس کو نہ بدل ڈالو جو خود تمہارے جی میں ہے۔ آگے کی آیت کو ملاحظہ فرما لیجیے، اس کے بعد پھر مزید بتاتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، جب اللہ ارادہ کر لیتا کسی قوم پر آفت بھیجنا تو پھر کوئی نہیں ہے جو اس کو ٹال سکے، اور اس کے مقابلے میں یعنی مسائل کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی دوسرا حامی مددگار نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تمہارا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ قوموں کی حالت صرف اسی وقت بدلے گا جب تک تو کوئی قوم خود ہی فیصلہ کرے کہ ناؤ آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف، میں اپنے آپ کو بدلوں گا، اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلوں گا۔ قرآن کی یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جو یہ بات کہی جا رہی کہ جب تک کہ اس چیز کو نہ بدلے جو اس کے جی میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد مائنڈ سیٹ ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی انسانی شاکلہ کی بات کی گئی ہے کہ ہر انسان اپنے شاکلہ یعنی مائنڈ سیٹ کے تحت کام کرتا ہے۔ تو انسانی مائنڈ سیٹ کا بہت بڑا کردار ہے اس کے رائز اینڈ فال میں۔ موجودہ زمانے میں تھنکنگ پروسیس اینڈ پازیٹیو تھنکنگ پر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ آپ تمام لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کتابوں کو اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں کہ انسانی مائنڈ سیٹ اور طرز فکر اور اس کے شاکلہ کا اس کے سکسیز اور فیلئر میں کتنا بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلو، اپنے شاکلہ کو بدلو۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ناکامی دوسروں کی طرف سے، قرآن کہتا ہے پرابلم تمہارے اندر ہے۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ دیر از اے کانسپریسی تھیوری، قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے لیکن صبر اور تقوی اختیار کرو۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے سوچنے کا کہ اگر ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں تبھی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جو عروج و زوال کا قانون ہے یہ الٹپ طریقے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت نوازتا ہے تو اس وقت تک نوازتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے اندر استعداد ہو، کیپیسٹی ہو، اور جب کوئی قوم یا انڈیویجول وہ استعداد اور کیپیسٹی کھو دے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس کے اوپر سے اٹھا لیتا۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں، مسلمان دور اول میں کہاں سے اٹھے تھے؟ ریگستان سے، خاک سے، بدو قسم کے لوگ۔ انہوں نے ایک طرف ایمان و اخلاقیات کو اپنا اوزار بنایا اور دوسری طرف وہ دنیا کے تمام علوم و فنون میں کود پڑے۔ اللہ نے کہ رسول نے کہا اللہ کی طرف سے اقرا، پڑھو، تو انہوں نے پڑھائی میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں کیا۔ ہر وہ پڑھائی جو انسانیت کے خیر کے لیے انہوں نے اس کو پڑھ ڈالا، اور صرف پڑھا نہیں بلکہ اس کو وہاں تک پہنچا دیا جو یوروپ کے نشاط ثانیہ اور رینیسنس کی وجہ بن گئی۔ یہ تھا جب مسلمانوں نے کوشش کی، اسٹرگل کیا، ایفرٹ لگایا، انڈیور کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہی اس کا قانون ہے۔ جب مسلمان کمزور ہوئے، یعنی سوچ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، جب مسلمانوں نے سوچنا بند کیا، مسلمانوں نے اپنے حالات ہی کو سمجھا کہ اب تو بس ہو گیا اور چیزوں کو انہوں نے فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا، دین لا آف نیچر کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ تمام چیزیں جو آپ کے پاس تھی وہ چھن گئی۔ دوبارہ اس کے آنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، مطالبات، احتجاج، پروٹیسٹ، ڈیمانسٹریشن۔ اس کے ذریعہ کسی قوم کو کبھی دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔
کچھ ملے گا تو اپنے آپ کو بدلنے سے، کچھ ملے گا تو اپنے خیالات کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے تھاٹ پروسیس کو بدلنے سے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا طریقہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت کا مطالعہ کیجیے، سماج میں رہتے ہوئے اختلافات اٹ از بٹ نیچرل، کبھی مسلمان کے درمیان اختلاف، کبھی ایک قوم اور دوسری قوم کے اختلاف، کبھی خود فیملی کے اندر ہی اختلاف۔ اب اس سلسلے میں عام طور سے ہم ڈائیکوٹومس تھنکنگ میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی یہ یا وہ، یعنی دوست یا دشمن، ایک طرف ہمارے دوست اور دوسری طرف ہمارے دشمن، یہ دو خانے ہیں جن میں ہم لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ قرآن بالکل دوسرا نظریہ پیش کرتا ہے، آپ کو حیرت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ گڈ اینڈ ایول آر ناٹ ایکول، برائی اور بھلائی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم جواب میں وہ کہو ریپیل ایول وتھ واٹ از بیٹر، تم برائی کے جواب میں وہ کہو جو بہتر ہے، پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا قرابت دار دوست بن گیا۔ یہ قرآن میں ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ بات میری نہیں ہے، کسی عالم دین کی نہیں ہے، کسی اسکالر کی نہیں، یہ خود خالق کائنات کی ہے جس نے تمام مین کائنڈ کو کریٹ کیا ہے۔ مطلب کیا ہے، اس دنیا میں آج جو سب سے بڑا ماہر نفسیات ہوگا سائیکولوجسٹ، اس سے بھی بڑا ماہر نفسیات، جو تمام انسانی نفسیات کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ وہی خالق ہے، اسی نے ہم سے یہ کہا ہے کہ انسانوں کو کبھی دوست اور دشمن کے خانے میں مت بانٹو۔ ایک طرف اگر تمہارے دوست ہیں تو دوسری طرف تمہارے امکانی دوست ہیں، ایک طرف اگر تمہارے فرینڈ ہیں تو دوسری طرف تمہارے پوٹینشیل فرینڈ ہیں۔ تم وہ آرٹ اور وہ فن سیکھو جس کے ذریعے سے تم دشمن کو بھی دوست بنا لو۔ دشمن کو اور دشمن بنا لینا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر لے گا، یہ ایک نادان اور میڈ انسان بھی کر لے گا۔ چاہے جائے کہ کوئی بہت بڑا اسکالر اسٹیج سجا کر کھڑا ہو جائے اور دشمنوں کے مقابلہ کرنے کا اعلان کرے، یہ تو کوئی بھی کر لے گا۔ کامیابی تو اس میں ہے کہ آدمی دشمن کو دوست بنا لے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے اس اصول فطرت کا بہت بڑا دخل ہے، اصلاح آف نیچر کا بہت بڑا دخل۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح انسانیت کو خطاب کیا۔ دشمنوں کو بھی آپ کہتے یا ایھا الناس، آپ دشمنوں کو بھی کہتے یا قومی، ہے میرے لوگوں۔ جب آپ ایڈریس کرنے کا طریقہ بدل دیتے ہیں تو پھر مائنڈ پر اثرات بھی ویسے ہی پڑتے ہیں۔ حدیث میں ایک بات ہے، ایک طرف ہے کہ ہم بہت ہی اکڑ کر زندگی گزاریں، قوم بہت جرات مندانہ، ہمارے درمیان جرات مندانہ، حوصلہ، اس طرح کی چیزوں کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، لیکن حکمت، وزڈم وہ کہاں گیا؟ ایک بہادر انسان بھی اگر حکمت سے خالی ہو وہ دنیا کا ورسٹ کائنڈ آف فیلئر پرسن بن جائے گا۔ ایک حدیث رسول میں آپ کو بس سناتا ہوں۔ حدیث رسول ہے کہ مثل المومن کمثل الخامہ، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اتنی زبردست حدیث ہے کہ میں تو مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اس کی تعویذ بنائیے۔ تعویذ مطلب اس کو ایک دم باندھ لیجیے اپنے ساتھ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مثل المومن کمثل الخامہ، مومن کی مثال نرم پودوں کی طرح ہے، نرم پودوں کی طرح۔ جب آگے حدیث کا جملہ یہ کہ جب ہوا کا جھونکا آتا ہے، طوفان آتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جب ہوا کا جھونکا چلا جاتا ہے، جب طوفان ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہ تن جاتا ہے۔ حدیث میں آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ مومن اسی طرح مسائل اور پرابلمز کے وقت پرابلم کو فیس کرتا ہے۔ اور آگے یہ ہے لیکن جو فاجر ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، ان کی مثال پائن ٹری کی طرح بالکل اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خدا ان کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ اکڑنا، ڈھیٹھائی اور بلا وجہ بہادری دکھانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے حکمت سے کام لو، تدبر سے کام لو، ہوش مندی سے کام لو۔ اور جب دیکھو کہ طوفان اتنا تیز ہے کہ اس طوفان کے سامنے تم کھڑے نہ ہو سکو تو جھک جاؤ، یعنی خاموش ہو جاؤ، صحیح وقت کا انتظار کرو، جب صحیح وقت آئے اسٹیپ لو اور اپنی ہسٹری کو، تاریخ کو آگے بڑھاؤ۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کامیابی ہوئی ہے اس میں بڑا دخل سوچ کا ہے۔ سوچ، اعلیٰ سوچ، پازیٹیو سوچ، مثبت سوچ۔ سوچ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، آپ تمام لرنڈ لوگ ہیں، پازیٹیو تھنکنگ، نگیٹو تھنکنگ۔ کامیابی ان لوگوں کے لیے جو پازیٹیو تھنکر ہو۔ پازیٹیو تھنکر کنہیں کہتے ہیں؟ پازیٹیو تھنکر کا مطلب وہ لوگ جو تاریکی میں بھی روشنی کو دیکھ لیں، ناکامی میں بھی کامیابی کو دیکھ لیں۔ پیغمبر اسلام کس طرح اپنے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا خیال رکھتے تھے، اس کی میں ایک مثال دوں اور اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو طائف کی طرف سفر کیا۔ 2 مرتبہ یا 2 سے زیادہ مرتبہ آپ نے طائف کا سفر کیا تھا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ راستے میں نیرو راستہ ملا، پتلا راستہ۔ اب اللہ کے رسول کو موقع مل گیا، آپ نے لوگوں سے پوچھ لیا۔ دیکھیں کیسے اللہ کے رسول نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی راستے کا نام کیا؟
لوگوں نے کہا الزیقہ یعنی تنگ راستہ، نیرو اسٹریٹ. پیغمبر السلام نے کہا نہیں الزیقہ نہ کہو بلکہ کہو ایسے، یعنی آسان راستہ، کشادہ راستہ. غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کے ایسا کہنے سے وہ کشادہ نہیں ہوا. تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ وہ کشادہ ہوا، لیکن آپ نے ایک مائنڈ سیٹ دے دیا کہ ایسے موقع پہ تم تنگی محسوس مت کرو بلکہ اس میں بھی فراخی محسوس کرو اور تم سولوشن کی طرف دیکھو. اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ قطار بند ہو جاؤ اور ایک کے بعد دوسرے اس گلی سے گزرو تاکہ گلی میں کنجیشن نہ پیدا ہو. یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ. اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی پازیٹیو تھنکنگ اینڈ پروفیٹ محمد اور اسلامک ٹیچنگ پہ، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، تدبر کرنے کی توفیق دے. اور میں نے آغاز گفتگو میں ایک حدیث رسول سنائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ یعنی قرآن کے ذریعہ بہتوں کو بلندی دیتا ہے، اٹھاتا ہے، سکسیس دیتا ہے اور بہتوں کو نیچے گرا دیتا ہے. اس کا راز کیا ہے؟ جب ہم قرآن کو خدا کے گائیڈنگ بک کی طرح اپنا لیں، گائیڈنس کے طور پر اپنا لیں اور اپنی زندگی کا لائن آف ایکشن ہر معاملے میں ہم قرآن و حدیث کو یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ٹیچنگ کو رہنما بنا لیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے فرد اور ایسی قوم کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین.